أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وما يشتهون
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز سامعین کرام، سورہ سبا کی تفسیر جاری ہے اور آیت نمبر 40 سے آج آغاز کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی ولی التوفیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرما رہا ہے جو کہ یوم الحشر ہے، ایسا دن جس میں لوگوں کو جمع کرے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے. دنیا کی ڈھینگیں پیچھے گزر چکیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہماری بڑی اولادیں ہیں اور یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے. اگر حق تمہارے پاس ہوتا جو اللہ کی طرف سے تم دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں چھوڑ دیتا بے یار و مددگار؟ نہ تمہیں کھانا میسر ہے، نہ تمہیں لباس میسر ہے، پیٹوں پر پتھر باندھ کے گزارے کرتے ہو. تو ہم حق والے ہیں تبھی اللہ ہمیں نواز رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو وہ اللہ ہمیں قیامت کے دن بھی دے گا، اور تم یہاں بھی محروم ہو اور وہاں بھی محروم. چنانچہ قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے حشر کا ذکر فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن اکٹھا کرے گا ان کو جمیعاً، سب کے سب کو. ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. حشر کا معنی اٹھانا بھی اور جمع کرنا بھی. ان کو اٹھائے گا، ان کو جمع کرے گا میدان محشر میں. ثم یقول للملائکہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ ملائکہ موجود ہوں گے اور یہ دنیا میں ملائکہ کی پرستش کے دعوے دار تھے، بلکہ بعض مورتیاں ملائکہ ہی کی شکل میں بذام خیش انہوں نے بنا رکھی تھیں کہ یہ فلاں فرشتہ، یہ فلاں فرشتہ، اور ان کی پوجا کرتے تھے. اور ظاہر یہ کرتے کہ ہم ان بتوں کی نہیں بلکہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو قیامت کے دن جمع ہوں گے یہ سب، ملائکہ بھی موجود ہوں گے. اب اللہ رب العزت حجت قائم کرے گا کہ اپنے زعم میں تم فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتے موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتوں کا جواب قالوا سبحانک، تو پاک ہے. یعنی جس شرک کی باتیں ہو رہی ہیں تو پاک ہے، بالکل تیرا کوئی شریک نہیں، کسی دور میں بھی کوئی شریک نہیں رہا، کسی نبی کی دعوت میں تیرا کوئی شریک نہیں. قیامت تک جو صالحین کی عبادت ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہوگا. جو لوگوں نے شرکا بنا رکھے ہیں سب جھوٹے اور باطل اور غلط ہیں. سبحانک، تو پاک ہے. انت ولینا،
تو ہی ہمارا دوست ہے، من دونہم، ان کے علاوہ یہ دوست نہیں ہے، تو ہمارا ولی، تو ہمارا دوست ہے۔ اور جو بات یہ کرتے ہیں کہ ہم ملائکہ کو پوچھتے ہیں، یہ ان کی بات بالکل باطل ہے، لغو ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو عبادت کرتے تھے شیطان کی، شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ ملائکہ کا اگر نام بھی لیتے تھے، فرشتوں کا اگر نام بھی لیتے تھے، تو وہ سارا کام شیطان کی اتباع میں کرتے تھے، وہ شیطان ہی کی پوجا ہے۔ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کرو گے، حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان کی بات پر، اس کے کہنے پر آپ آ گئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، حالانکہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتا تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا، بت پرست تھا، عبادت بتوں کی کرتا تھا، مگر شیطان کے کہنے پر۔ تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، شیطان کی عبادت، جس کے کہنے پر کر رہے ہو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، ہمارا اگر جو نام بھی لیتے تھے تو حقیقت میں پرستش وہ شیطان کی تھی، شیطان کے اکسانے پر، شیطان کے ورغلانے پر یہ جو بھی عبادت کرتے تھے، جس کی بھی عبادت کرتے تھے، تو حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لانے والے تھے، شیطانوں پر۔ شیطان ان کے دوست تھے، اور ان کے بہلانے پھسلانے پر یہ بتوں کی عبادت کرتے، یا بزا میں خیز فرشتوں کی عبادت کرتے، تو عبادت ہماری نہیں تھی، شیطان کی عبادت تھی۔ اگر ہماری بات ہوتی تو ہماری ہر بات اللہ کی وحی کی آئینہ دار ہوتی، نہ ہم نے ان سے یہ بات کی، نہ اس میں ہماری کوئی مرضی شامل تھی۔ بات کس نے کی؟ شیطان نے۔ مرضی کس کی تھی؟ شیطان کی۔ تو در حقیقت یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی شیطانوں پر ایمان لانے والے تھے، انہی کے صحبت یافتہ، انہی کی بات ماننے والے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس آج نہیں ہے مالک تم میں سے بعض کے لیے نفع یا نقصان کا۔ بعض کے لیے کون؟ ایک وہ جنہوں نے پوجا کی، اور ایک وہ جن کی پوجا کی۔ پوجا کرنے والے لوگ اور جن کی پوجا کی شیاطین، سب جمع ہیں۔ اور بعض کے لیے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے۔ آج امر اللہ کے پاس ہے، اب سارے جمع ہیں، یہ ان سے کہو تمہارا کوئی کام بنا کر دکھائیں، تمہیں بچا کر دکھائیں، کوئی نقصان ٹال کر دکھائیں۔ تو بعض پر ان پوجا کرنے والے، جن کی پوجا کی وہ ان کی، اور جو پوجا جن کے کی وہ پوجا کرنے والوں کی، نہ کسی نفع کے مالک نہ کسی نقصان کے مالک، بالکل ناکام اور نامراد ہو کر گر جائیں گے۔ تو فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس آج تم میں سے کوئی کسی کے نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا، یا نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دور کر سکتا ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور کہیں گے ہم للذین، ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں ظلم کا معنی شرک ہے۔ ان مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو ہم کہیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو جہنم کا عذاب۔
التی کنتم بہا تکذبون، جسے تم جھٹلاتے تھے، التی وہ عذاب کنتم تھے تم بہا اسے تکذبون جھٹلایا کرتے۔ اب جہنم کا عذاب چکھو، جو دنیا میں باتیں کی ان کا جواب آ چکا ہے، کس کس کو پوچھتے تھے وہ سب جمع ہیں، مقدمہ پیش ہو چکا ہے۔ اللہ ان کے معبودوں سے کہے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، ملائکہ سے کہے گا، ملائکہ جواب دیں گے نہیں ہماری نہیں، شیطان کی، شیطان ان کو ورغلاتا تھا، شیطان ان کو اکساتا تھا، وسوسے پیدا کرتا تھا، اشارے کرتا تھا، شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ جس کی بات کو مان کر آپ کوئی کام کریں گے، در حقیقت اسی کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، عدی بن حاتم آ گئے اسلام قبول کر کے، عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیا۔ آیت کریمہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، پادریوں اور صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، انہیں اپنا رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم یہاں خاموش نہ رہ سکے، عرض کیا کہ ما عبدناہم، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ تو قرآن نے کیسے کہہ دیا رب بنا لیا؟ رب کی تو پرستش ہوتی، پوجا ہوتی، ہم نے تو کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرم علیکم، ایک بات کا جواب دو، تمہارے مولویوں نے جس چیز کو حلال کہا اس کو تم نے حلال نہیں مانا، اور جس چیز کو حرام کہا اس کو حرام نہیں مانا۔ جی یہ تو ہوا۔ فرمایا کہ فتل کا عبادت، یہی تو ان کی عبادت ہے، جس کی پیروی کر رہے ہو حلال و حرام میں، گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ یہی بات ملائکہ کہیں گے کہ یہ جنوں کے پجاری تھے، شیطانوں کے پجاری تھے، جنوں سے مراد شیطان، کیونکہ شیطانوں کے وسوسے پر، ان کے ورغلانے پر انہوں نے ہماری عبادت کی۔ یہ ہماری عبادت کا ایک زعم انہوں نے کھڑا کیا، تو حقیقت میں شیطان کے پجاری ہیں۔ انہوں نے شیطان کی وحی کو قبول کیا اور شیطان کی باتوں کو قبول کیا۔ اب کیا ہے؟ اب عذاب چکھو، عذاب اللہ کا عذاب، کوئی تمہارا عذر قابل قبول نہیں، کوئی بات قابل قبول نہیں۔ اس عذاب کی دلیل کیا ہے؟ مبتلا عذاب کیوں ہیں یہ؟ اللہ پھر دنیا میں لے آیا کہ دنیا میں ان کی حرکتیں کیا تھیں۔ آج جو عذاب کا نشانہ بن رہے ہیں تو عین ہمارا عدل ہے۔ یہ عذاب کس بنا پر مل رہا ہے؟ سنو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور جب ان پر پڑھی جاتی تھی ہماری آیتیں، بینات، بالکل واضح آیتیں، دنیا میں ہماری وحی اترتی اور نبی ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات، بینات، بالکل واضح آیات، قالوا، تو یہ کہا کرتے، ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص، یعنی پڑھنے والا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر یہ ایک شخص، یرید، جو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، ان یصدکم، کہ تم کو روک دے، تم کو باز کر دے، کس چیز سے؟ عما کان یعبد آباؤکم، اس چیز سے جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے۔ انہیں ایک طرح کی غیرت کا مسئلہ کھڑا کر دیتے کہ اس کی بات نہ سنو، ان آیات کو نہ سنو، کیونکہ اس کی تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اب تک ہمارے باپ دادا، ہمارا خاندان، دادا پردادا، آباء و اجداد
جس کی عبادت کیا کرتے تھے اب تک ہم قائم ہیں اس پر، یہ شخص اس عبادت سے روکنے آیا ہے۔ ان لوگوں کو ایک طرح کی غیرت دلانا کہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، اور یہ ایک ایسا عذر شیطان نے پیش کر رکھا ہے، باپ دادا کی محبت اور باپ دادا کا دین۔ یہی بات ابو جہل نے کی تھی اور کفار قریش نے ابو طالب سے کہی تھی جب بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا اور اللہ کے نبی نے دعوت دی، قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو، چچا کلمہ پڑھ لو، اور سارے اس کے حواری اور جو دوست احباب تھے، دوست گندے کبھی نہ بناؤ، کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان پہنچایا انہوں نے۔ آپ کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم موت سے قبل اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ غیرت دلا رہے ہیں، اور اس باتوں میں آ گیا وہ، اور کہا کہ بل انا علی ملت عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کے دین پر، اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ یہی بات انہوں نے بطور غیرت دلانے کے، غیرت کو اجاگر کرنے کے کہی۔ اللہ کے نبی آیات پڑھ رہے ہیں بالکل واضح براہین، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس سے ہمیں روکنے آئے۔ تو باپ دادا کا دین کون چھوڑتا ہے؟ باپ دادا کی باتیں کون چھوڑتا ہے؟ باپ دادا سے وفاداری ہونی چاہیے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور یہ بھی کہتے کہ نہیں ہے یہ مگر افک، جھوٹ، مفترا، گڑا ہوا۔ یعنی ان کے اعتراض ہیں، شبہات ہیں ان کے، اپنی قوم کو روکنے کے لیے۔ پہلی بات کیا کہ یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کی عبادت سے روکنے آیا ہے، کہ باپ دادا کی بات چھوڑ دو گے، باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے چھوڑ دو گے؟ اپنی غیرت کو ذرا جگاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس کی دعوت ہے وہ افک ہے، جھوٹ ہے، اور مفترا، گڑا ہوا ہے، باتیں گڑی گڑائی ہیں، ایک اس کی ذات کی طرف سے جھوٹ، نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ ساری قصے کہانیاں بنائی گئی ہیں، یہ وحی نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للحق، کے حق کے بارے میں، لما جاءهم، جب ان کے پاس آیا، ان هذا الا سحر مبين، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا، یہ کھلا جادو ہے۔ اب کئی باتیں وہ کہہ رہے ہیں جس کا معنی جھوٹ کے قدم نہیں ہوتے، کسی نتیجے پر نہیں ہے وہ۔ ایک عذر یہ کہ اس دعوت کو قبول کرو گے تو اس دعوت کا معنی یہ کہ باپ دادا جس کی عبادت کرتے تو اس کو چھوڑ دو، اس سے روکنے آیا۔ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ سب جھوٹ ہے۔ تیسری بات کر رہے ہیں کہ گھڑی گڑائی باتیں ہیں۔ چوتھی بات کر رہے ہیں کہ جادو ہے، کہ ایک مقام پر ٹکو تو صحیح۔ طرح طرح کے الزام، طرح طرح کی باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، اس حق کے بارے میں، یہ باتیں تم نے کہاں سے لے لی؟ فرمایا کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں جس کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں۔ کوئی ہم نے کتابیں دی ان کو، ان کتابوں کو پڑھ کر یہ مسائل نکالے ہوں انہوں نے کہ نبی آئے گا وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوگا، باتیں کرے گا وہ گڑی گڑائی باتیں ہوں گی، قصے کہانیاں ہوں گی، اور وہ ساحر ہوگا، جادوگر ہوگا۔ یہ نبی کے بارے میں باتیں کہاں سے لے لیں تم نے؟ تمہارے دین کا مبلغ ہے، تو یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ کو ہم نے تم کو کتب دی، کتابیں دیں جن میں لکھا ہوا تھا، اور وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے قبل کوئی ڈرانے والا۔
چلو کتاب نہ ہو، کوئی بندہ بھیجا ہو آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک نبی نکلنے والا ہے، وہ ایسا ایسا اور ایسا ہوگا. کوئی نہیں، نہ کوئی کتاب دی، نہ آپ سے قبل ان کی طرف کسی کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے، اس وقت سے لے کر نبی علیہ السلام کی پیشت تک 600 سال کا فاصلہ. یہ فترۃ الرسل کا دور ہے، رسولوں کی بندش، بالکل وحی کی بندش. ان کے پاس وحی کہاں سے آ گئی؟ ڈرانے والا کہاں سے آ گیا؟ محمد رسول اللہ سے قبل عیسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان نہ کوئی کتاب اتری، نہ کوئی نذیر آیا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا، نہ کوئی رسول آیا. یہ علم یہ کہاں سے لے آئے؟ اور فرمایا کہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ نہ ان پر کتاب آئی، نہ ان کی طرف کوئی رسول آیا، کوئی ڈرانے والا آیا. تو ہم نے تو اپنا فضل کیا، جو کتاب بھیج دی، آپ کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہماری رحمت تھی، آپ کو مبعوث فرما دیا، کتاب اتار دی، دین حق دے دیا تاکہ آپ ان کو پہنچائیں اور حق ان تک پہنچے. جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہاں سے لے لی انہوں نے؟ ہمارے فضل کو مانے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو کفار کی حالت تھی، تو پوری طرح اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے. پہلے جو قومیں برباد کی گئیں، کسی ایک گناہ کی پاداش میں وہ سارے گناہ اس قوم میں جمع ہو چکے تھے. شرک بھی، خرافات بھی، ڈاکے بھی، زنا بھی، شراب نوشی بھی. عذاب قائم ہو سکتا تھا، حجت قائم ہو چکی تھی. اللہ نے عذاب نہیں دیا، رحمت دی نبی بھیج کر کہ نبی کی اطاعت میں آ جاؤ. رحمت ہی رحمت ہے. حدیث ہے انا نبی الرحمہ، میں رحمت کا نبی. یہ دین رحمت، رحمت کا نبی ہوں. مگر ان کا رویہ دیکھو، کبھی کہہ رہے ہیں جادوگر، کبھی کہہ رہے ہیں جھوٹا، کبھی کہتے ہیں گھڑی گھڑائی باتیں. اور اصل اعتراض کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین اس سے روکنے آیا ہے. اب اللہ پاک ڈرا رہا ہے ایک اور انداز سے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے قبل تھے. یہ پہلے جھٹلانے والے نہیں، ان سے قبل قومیں گزری، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو، اور قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو، قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو، فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. اور وہ قومیں جو تھیں وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ مشرکین مکہ نہیں پہنچے 10واں حصہ بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا. جو قومیں گزر چکی، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح ہے، جو ہم نے ان کو وسائل دیے، جو ان کو طاقت دی، جو ان کو مال دیا، جو ان کو فہم و فراست دی، یہ مشرکین مکہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکے. معشار بمعنی عشر، عشر اور معشار کا ایک ہی معنی، 10واں حصہ. اس قوم کی جو طاقت تھی، اس قوم کی جو قوت تھی، اس کا 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں، مشرکین مکہ کے پاس. تو ان کو کوئی چیز بچا سکی؟ ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے وسائل، ان کا مال، ہم نے سب کو پکڑ لیا اور تباہ و برباد کر دیا. اور وہ قومیں تباہی کی داستان بن گئی. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم تو طاقت میں ان کے 10ویں حصے میں بھی نہیں ہو. چنانچہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے قبل تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم، اور ہود علیہ السلام کی قوم.
وما بالغوا معشار ما آتیناہم، اور نہیں پہنچے تھے وہ 10واں حصہ بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا. فکذبوا رسلی، انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو. فکیف کان نکیر، پس کیسا تھا میرا عذاب، کیسا عذاب. پتھر مار مار کے ختم کیا، تیز آندھی سے بٹھا دیا، آسمان تک لا کر نیچے پٹک دیا، پانی میں غرق کر دیا. کیسا تھا عذاب میرا. حالانکہ طاقت میں تم سے کہیں آگے، تم تو 10واں حصہ بھی نہیں پہنچے ان کے. اگر وہ پکڑ میں آ سکتے تم پکڑ میں نہیں آ سکتے. جو ان کی حرکتیں وہ تمہاری بھی حرکتیں ہیں. وہ بھی انبیاء کی تکذیب کرتے، تم بھی انبیاء کی تکذیب کر رہے ہو، نبی علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو. وہ قوم پکڑ میں آئی، تم بھی پکڑ میں آ سکتے ہو. تم طاقت میں ان سے کچھ بھی نہیں ہو، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہو. قل، کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ اور موقع دے رہا ہے، ایک اور اسلوب سے بات کر رہا ہے. کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدۃ، کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں. جو تم نے باتیں کی پکڑ میں آ سکتے ہو، پھر بھی خیر خواہی. ایک ہی بات تمہیں کہتا ہوں. یہ قوم اکٹھی ہوتی ہے تو بھیڑ بھاڑ اور ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، تم سب انکار کرتے ہو. ایک میری بات سن لو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، یعنی بیٹھو اللہ کے لیے دو دو کر کے، یہ ایک ایک کر کے، اکیلے اکیلے. اس بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ دو. جہاں قوم جمع ہے، بدماش بھی ہیں اور طرح طرح کے مالدار سرمایہ دار بھی، چھوڑ دو. بھیڑ بھاڑ میں نصیحت نہیں آتی، تم تنہائی میں بیٹھو، دو دو بندے مل کر بیٹھ جاؤ. یہ ایک ایک تنہائی میں بیٹھے سوچے. ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، سوچو. نبی کی دعوت، نبی کے دلائل، توحید کے دلائل، قیامت کے قائم ہونے کے دلائل، سب تمہارے سامنے آ چکے. تو بجائے اس کے کہ وہ رش کی باتیں تم لو، خیر خواہی تمہاری کر رہا ہوں کہ اس بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ کر کبھی خلوت میں بیٹھو، دو دو بندے مل کر بیٹھے، ایک ایک بندہ تنہا بیٹھے، سوچے، غور کرے. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس صاحب کے پاس کوئی جنون نہیں ہے. تمہارا یہ دوست کبھی دوست تھا نا، کبھی نبوت سے قبل 40 سال گزرے ہیں، دوستی تھی نا. تم کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے، اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، ان کے فیصلوں پر تم متفق ہوا کرتے تھے، ان کو عجیب تم دانشور قرار دیتے تھے. 40 سال کو معمولی عرصہ نہیں. تو 40 سال کا تمہارا صاحب، تعلق دار، ذرا سوچو اس میں کوئی جنون ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب کے پاس کوئی جنون اور پاگل پنا نہیں ہے. جو تم جنون کہہ رہے ہو، مختلف تہمتیں دے رہے ہو، کوئی ساحر کہہ رہے، کوئی مجنون کہہ رہے، کوئی شاعر کہہ رہے، تو شور شرابے میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں. چھوڑ دو شور شرابے کو، تنہا بیٹھ کے سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. 40 سال ساتھ گزار چکے ہو، اتنی عمر پرکھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تعریفیں کر کر کے زبانیں خشک ہو جایا کرتی تھی. اب جب نبی نے حق کی بات تمہارے سامنے کی تو طرح طرح کے الزام تراشیاں کر رہے. تو یہ بڑے بڑے مجموعوں کی بات چھوڑ دو. مجموعوں میں لوگ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی باتیں کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، اور غور و فکر کا مادہ بھی نہیں ہوتا. تنہائی میں اپنے عقل کو حاضر کر کے، اپنے دماغ کو حاضر کر کے، دل کو حاضر کر کے سوچو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ 40 سال ہم نے گزارے، یہ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، ساحر، کوئی سحر دیکھا، کوئی جادو دیکھا اس سے قبل؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا، لکم تمہیں، بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب سے قبل.
خیر خواہی تمہاری کہ شدید عذاب تیار ہے جہنم کا، اور نبی تمہیں ڈرانے آیا ہے۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے پہلی دعوت میں کر دی تھی جب کوہ صفا پر چڑھے آپ، واہ صباح کہا۔ واہ صباح کوڈ ورڈ تھا، ایک کوڈ ورڈ، کہ اگر کوئی خاص پیغام پہنچانا ہو تو صبح صبح واہ صباح کہا جاتا، لوگ جمع ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام نے واہ صباح کہا، یہ آواز اللہ نے ہر گھر میں پہنچا دی۔ اب سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین پہلی بار واہ صباح کہا ہے، لگتا ہے بڑا اہم معاملہ ہے۔ سب نے گھر بار چھوڑ کر کوہ صفا کا رخ کیا۔ جب سب جمع ہو گئے فرمایا اگر میں کہوں کہ دشمن صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ما جرمنا علیک الکذب، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، حالانکہ ہماری کسی سے جنگ نہیں، کوئی مخالفت یا مخاصمت نہیں ہے، نہ کسی کے حملے کا خطرہ ہے، لیکن اگر تم کہو گے مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دشمن کے حملے کا نہیں بلکہ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، جہنم کی آگ دہک رہی ہے اس سے ڈرانے آیا ہوں، قبل اس کے کہ وہ عذاب تم کو لاحق ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید قبول کر لو۔ اب قوم کے تیور بدل گئے، جو صادق اور امین کہتے تھے اور تعریفیں کر کر کے تھکتے نہیں تھے، انہوں نے دھمکیاں بھی دیں اور مختلف جو ہیں وہ تہمتیں آپ پر دیں، بلکہ سگے چچا نے کہا تب اللہ کا سائر اليوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جمعتنا، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے قبل نذیر ہیں، ڈرانے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک خیر خواہی کی بات فرما رہا ہے کہ ایک بات تم سے کرتا ہوں، چھوڑ دو یہ مجمع کی باتیں، عام باتیں، شور شرابے اور نعرے بازیاں، زندہ باد اور مردہ باد، چھوڑ دو یہ، تنہا بیٹھو، دو بندے بیٹھے، ایک بندہ بیٹھے، اور پھر سوچے کہ محمد مجنون ہے کیا، ساحر ہے کیا؟ نہیں، وہ صرف ڈرانے والا، اللہ کا عذاب دہک رہا ہے، تیار ہے، اس سے تمہیں ڈرا رہا ہے، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ۔ ایک اور خیر خواہی، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ کہہ دو اس دعوت میں اگر میں نے تم سے کوئی سوال کیا مزدوری کا، اجر کا، وہ سب تمہارا۔ ایک بندہ کوئی دعوت پیش کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اسے دنیا کی لالچ ہوتی، کوئی لالچ نہیں، کوئی میں نے مزدوری یا معاوضہ طلب کیا، تمہارا وہ، کوئی طلب نہیں ہے۔ کفار قریش نے کہا تھا آپ کے چچا کو بھی، ابو طالب کو بھیج کر، کیا وہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ کو مال چاہیے، مال کے ڈھیر لگا دیں گے، کوئی خوبصورت عورت سے نکاح میں دے دیں گے، کوئی عہدہ تو مکہ کی بادشاہت اور سرداری آپ کو دے دیں گے، بس توحید کے تعلق سے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر آ جاؤ، اللہ کی بات کرو، ہمارے بتوں کی تردید نہ کرو، بس توحید پیش کرو اس باتی شکل میں، نفی میں نہیں۔ یہ کیسی توحید؟ نفی کے بغیر توحید پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ توحید صرف اس بات کا نام نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو سجدے، ایک اللہ کے نام قربانی، ایک اللہ کے نام ذبح، ایک اللہ کے نام نظر و نیازیں، یہ توحید نہیں جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ ہو، ہر معبود باطل کی نفی نہ ہو۔ صرف الحمدللہ توحید نہیں، سبحان اللہ بھی توحید ہے۔ الحمدللہ میں اثباتی توحید ہے اور سبحان اللہ میں منفی توحید، ہر معبود باطل کا انکار، ہر شریک کا انکار۔ تو آپ نے ہر بات کو ٹھکرا دیا، اور جہاں وہی بات ہو رہی ہے، اگر میں نے کوئی مزدوری مانگی ہو، کوئی اجر مانگا ہو، کوئی مال مانگا ہو، تو وہ تمہارا،
مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں نے کبھی طلب کیا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ دعوت دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مزدوری اللہ دے گا، اجر اللہ دے گا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہی ہر بات پر گواہ ہے، سارے احوال کو جانتا ہے، میری دعوت کو جانتا ہے، میری نیت کو جانتا ہے، اندر کیا چھپا ہے وہ جانتا ہے، اور وہی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ شہید کو کچھ لوگوں نے مانا حاضر ناظر کیا ہے کہ وہ ہر شے پر حاضر ناظر ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ حاضر ہونا اللہ کی شان نہیں ہے، نہ اللہ کا یہ نام ہے۔ حاضر میں تواضع کا پہلو ہے اور بعض اوقات نقص کا پہلو ہے۔ لفظ حاضر دو موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، کہیں نقص کے طور پر، کہیں تواضع کے طور پر۔ جیسے شاگرد استاد سے کہتا حاضر جناب، یہ تواضع ہے، استاد کے سامنے تواضع۔ عدالت میں قاضی تشریف لایا اور ملزم بھی حاضر ہے، یہ نقص کے معنی میں۔ اللہ کے ناموں میں نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی تواضع ہے۔ اللہ کی تقسیم ایسی ہے، ہر کبر اللہ کے لیے اور ہر تواضع مخلوق کے لیے۔ ہم مخلوق اگر اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گی، اللہ اس کو بلندیاں رفعتیں دے گا، مگر تواضع اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان کبر، الکبریاء ردائی والعز ازاری، تکبر کبریائی میرا لباس ہے۔ تو حاضر میں کبر نہیں ہے، حاضر میں تواضع ہے، حاضر میں نقص ہے، یہ اللہ کی شایان شان نہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ گواہ، اللہ ہر شے پر گواہ ہے، وہ ہر شے جانتا ہے، عرش معلیٰ پر مستوی ہے، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ فرمایا قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دو بے شک میرا رب ہی حق کو ڈالتا ہے، علام الغیوب، اور غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ حق کو ڈالنے کے دو معنی، ایک معنی حق ڈالتا ہے اپنے مومن بندوں کے دلوں میں، جن کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملتی، اس میں ان کا کمال نہیں، ان کو اللہ نے چن لیا ہدایت کے لیے۔ تو مومن ان کے دلوں میں اللہ حق ڈالتا، اللہ ہدایت ڈالتا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے حق، اللہ ہدایت دینے والا۔ دوسرا معنی اللہ حق کو ڈالتا ہے باطل پر، اور ایسا ضرب لگاتا ہے کہ باطل کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، باطل مٹ جاتا ہے۔ تم کس زام پر باطل کو پیش کر رہے ہو؟ اللہ اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس میں تمہارا یعنی حق ہونے کا معنی نہیں نکلتا۔ اللہ چاہے تو حق کو مارے، باطل پر وار کرے، یلغار کرے، اور باطل کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ بڑا باطل حق کے سامنے پنپ سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو حق کو ایسا مارے باطل پر کہ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ علام الغیوب، وہ خوب جاننے والا غیب کو۔ جب وہ خوب جاننے والا ہے تو ہر کام وہی انجام دینے والا بڑی حکمت کے ساتھ۔ قل جاء الحق وما یبدل الباطل وما یعید، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ما یبدل الباطل وما یعید، اس کا معنی کچھ نہیں کر سکتا، نہ پہلے کچھ نہ دوبارہ کچھ، یہ معنی اس کا۔ یہ بد ان سے ابتدا، یعنی پہلے کچھ کرنا، اور یعید اعادہ سے دوبارہ کرنا۔ باطل میں نہ کوئی جرت نہ کوئی ہمت ہے، نہ پہلے کچھ کر سکا، نہ کر سکے گا، نہ بعد میں کچھ کر سکے گا۔ کوئی طاقت نہیں باطل کے اندر۔ اگر حق کی ضرب لگ گئی تو باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پرخچے اڑ جائیں گے، توحید کا نور آ گیا، شرک کی ظلمات مٹ جائیں گی، اور اللہ کی توحید قائم ہو جائے گی۔ هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق،
لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اپنے رسول کو بھیجا حق دے کر، دین دے کر، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ یہ دین غلبے کے لیے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق بلندی چاہتا ہے، مغلوب ہو کر نہیں۔ حق غالب ہو کر رہتا ہے، مغلوب ہو کر نہیں۔ حق بلند ہے، نیچے نہیں۔ تو اللہ اگر چاہے تو ایک ہی ضرب میں تمہارے باطل کو مٹا کے رکھ دے، پرخچے اڑا کے رکھ دے۔ ابتلاء اور امتحان قائم ہے۔ تو قل جاء الحق کو کہہ دیجئے حق آ گیا، وما یبدل الباطل وما یعید، اور باطل نہ کچھ پہلے کر سکتا ہے نہ بعد میں، یعنی کچھ نہیں، باطل کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک محاورہ سمجھو، یہ ما یبدل اور ما یعید کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، ایک اور نصیحت کا انداز۔ وہ کہتے ہیں نا نبی گمراہ ہے، نعوذ باللہ، ہم حق پر، ہمارے باپ دادا حق پر، یہ باپ دادا کے دین کی مخالفت کر کے گمراہ ہو چکا ہے۔ کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میں گمراہ اپنے اوپر ہوں، اس کا نقصان مجھے ہوگا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے اس کا نقصان ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، ہدایت پانے والا ہوں، تو اس بنا پر جو اللہ نے میری طرف وحی کی، وہ اللہ کی توفیق، اس کی وحی کی بنا پر، إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور خیر خواہی فرما رہے ہیں کہ تم میری نسبت گمراہی کی طرف کر رہے ہو تو اس کا نقصان مجھے ہوگا نا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو پھر نتیجہ یہ کہ تم گمراہ ہو، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر میں گمراہ ہوں بقول تمہارے تو مجھے نقصان ہوگا، اور اگر ایسا نہیں میں ہدایت پر ہوں تو پھر سیدھا بات یہ کہ تم گمراہ ہو، اس کا تم نقصان اٹھاؤ گے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ خوب سننے والا اور قریب ہے۔ قریب کیسے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے، عرش پہ مستوی ہے، اور شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے، ہر شے کو جاننے والا، ہر شے کو سننے والا، ہر شے کو دیکھنے والا، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے۔ ھذا وبارک اللہ فیکم، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔